نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي مقام آخر ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أو كما قال تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسولنا النبي الأمي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، عزیز بزرگوں، 29 ربیع الاول 1446 ہجری ہے۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر لحاظ سے اس پرخطب دور میں اپنی بیش بہا نعمتیں دے کر اور سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت دے کر ہمیں نوازا، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کے ساتھ ہماری نسبت قائم کی۔ اللہ ہمیں اسی پر قائم دائم رکھے۔ کسی کو نیکی کی توفیق ملنا یہ اس کا کمال بالکل نہیں ہے،
کہ وہ کوئی نیکی کر لے اور کہے کہ بس میرا کمال ہے، میں نے اپنے دسترس اپنی طاقت سے یہ فعل سر انجام دیا۔ در حقیقت یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ کسی بندے کو توفیق دے دیتے ہیں، ورنہ بہت سے ایسے کام ہیں اگر ان کاموں کو مسلمان سر انجام نہ بھی دیں، کفار بھی اس کو سر انجام دیتے ہیں، اللہ ان سے بھی کام لے لیتے ہیں۔ چاہے جائے کہ عبادت، تو عبادت کے لیے اللہ رب العزت کے اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ جنہیں گنتی گر نہیں سکتی۔ حدیث میں آتا ہے سدرۃ المنتہا پر جب بیت اللہ کا وہاں پر سدرۃ المنتہا کا طواف کرنے کے لیے فرشتہ ایک مرتبہ مطاف میں اترتا ہے، اتنی بڑی وسیع جگہ ہونے کے باوجود اتنے زیادہ فرشتے ہیں، ایک مرتبہ اگر کسی کو موقع مل جائے طواف کرنے کا تو اسے پھر پوری زندگی اسے جو ہے موقع نہیں ملتا۔ اسی لیے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے، ان کی بھی یہی کوشش ہے ہم عبادت کریں، لیکن انہیں اختیار نہیں ہے، اختیار اشرف المخلوقات یعنی انسانوں کو ہے۔ ان کے پاس یعنی صرف یہی بات ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے، عبادت میں وہ کمال درجہ اپنائے ہوئے ہیں۔ جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں رہتا ہے ہمیشہ، کوئی سجدے میں ہے، کوئی جو ہے تسبیحات پر لگا ہوا ہے، یعنی ہر لحاظ سے اللہ کے فرشتے دیگر کاموں کو سر انجام دے بھی دیں لیکن اللہ کی عبادت کو وہ ترک نہیں کرتے۔ اللہ کی عبادت کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ انسان یہ نہ کہ صرف اور صرف کوئی سجدہ کرے تو یہی عبادت ہے، بلکہ اللہ کا کوئی بھی حکم زندہ کرے یہی عبادت ہے، اللہ کا جو بھی حکم زندہ کرے وہی عبادت ہے، لیکن اس سے بڑا حکم اس سے ٹوٹنے نہ پائے۔ کوئی بڑا حکم ہے اور انسان ایک دوسری نیکی بھی ہے، ایک دوسرا حکم بھی ہے، جو دونوں وقت میں جمع ہو جائے تو بڑے حکم کو ترجیح دینا ہے چھوٹے حکم پر۔ اب تجارت ہے، اسی طرح کوئی مسافروں کے لیے کھانا کھلانا ہے، مسکینوں کو فقیروں کو کھانا کھلانا ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو یہ ساری نیکیاں ایک طرف ہو جاتی ہیں اور سب سے بڑی نیکی وہ نماز کے متوجہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، بڑا حکم ہے، فرض حکم ہے، انسان نفلی صدقات نکالتا ہے، خیرات کرتا ہے، لوگوں کو مسکینوں کو ناداروں کو کھلاتا رہتا ہے، لیکن جب زکوٰۃ اس پر واجب ہو گئی ہے اب نفلی صدقات کی وہ اہمیت نہیں رہتی جو زکوٰۃ کی ہے، لہذا زکوٰۃ کو پہلے دینا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزے ہیں، انسان ساری زندگی نیکیاں کر لے اور ان دنوں میں خصوصاً اور نیکیاں بھی ہزاروں کر لے، لوگوں کو کھانا کھلانے والی جتنی بھی جو ہے احادیث ہیں کہ سب اس کو ثواب مل رہا ہے، لیکن اس پر لازم یہی ہے کہ وہ روزے رکھے۔ اگر وہ روزے نہیں رکھتا تو وہ در حقیقت اللہ کے سامنے اس کا تقوی سرے سے ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ بڑا حکم متوجہ ہو گیا۔ اسی طرح حج ہے کہ ایک صاحب نصاب پر فرض ہے، ساری زندگی پر دیگر ساری جو ہے اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، لیکن عبادت فرض ہونے کے باوجود وہ حج کو ادا نہیں کرتا تو در حقیقت اس کی دیگر عبادات کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے کہ اس کی طرف سب سے بڑا حکم حج متوجہ ہے۔ اسی طرح جہاد ہے کہ باقی جتنے احکامات ہیں وہ پورے کر رہا ہے، لیکن جہاد فرض ہے اس پر اور فرض کفایت سے فرض عین ہے، تو اس پر دیگر عبادات جتنی بھی وہ کرے وہ کچھ معنی نہیں رکھتی سوائے یہ کہ وہ جہاد کرے۔ تو یہ سارے احکامات درجہ بدرجہ ہیں، اور
اللہ رب العزت سے ہر وقت مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دین میں مکمل طور پر ہر حکم کو زندہ کرنے والا بنائے. کوئی حکم ایسا نہ ہو کہ ہم اسے جو ہے ترک کر دیں. اللہ رب العزت سے مانگا جائے. دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے، لیکن اس کو دعا سمجھا جائے. صرف یہ نہیں کہ زبانی کلمات صرف ادا کر لیے جو یعنی رٹے مٹے الفاظ تھے انہیں ادا کرنے کے بعد کہہ دیے کہ ہم نے دعا کر دی ہے. دعا اللہ رب العزت سے نیاز مندی کا نام ہے. دعا اللہ رب العزت سے اجابت کا نام ہے. انسان کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے تو کس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ یار میری مزدوری اتنی رہتی ہے، آپ نے دینی ہے. اگر وہ ٹال مٹول کرتا ہے کیسے اس کے پیچھے لگا رہتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص، کوئی بچہ جو ہے والدین سے پیسے وغیرہ مانگتا ہے تو کیسے وہ لگا رہتا ہے، کیسے بھجکتا ہے، روتا ہے، پیچھے رکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت سے مانگنے کا نام دعا ہے کہ انسان جس طرح انسان نیکی کرتا ہے، نیکی کے بعد وہ ایسے گڑ گڑائے، روئے، پیچھے ہٹے، باہر جائے، پھر مسجد آئے، پھر اللہ کے سامنے بدکے، پھر اللہ کے سامنے روئے. یہ در حقیقت ہتھیار ہے. اسی لیے فرمایا الدعاء هو العبادت هو الدعاء کہ الدعاء هو العبادہ کہ دین تو سراسر اللہ سے مانگنے کا نام ہے. الدعاء مخ العبادہ، ساری عبادات کا مرض وہ جو ہے دعا ہے. تو یہ پکارنا اللہ کو بڑا پسند ہے. اب یہ جتنی تعلیمات دین اسلام کی ہیں در حقیقت یہ ہماری طرف متوجہ ہونے والے دیگر احکامات کی طرح یہ بھی بڑے حکم ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک الگ طریقہ بھی ہمیں اخذ کرنا چاہیے. وہ یہ کہ جب بھی کسی دین کی کسی بھی بات کی اشاعت کریں ہم، ہمارے اندر وہ اشاعت کا منکر بھی ہو. کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو تو ہمیں سمجھانے کا منکر بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے. ایسے بہت سی چیزیں ہیں بالکل نیکی کا حکم ہے، لیکن آپ ایسے طریقے سے سمجھا لیتے ہیں کہ مد مقابل ان اعمال کو کرنے کے بجائے ترک کر لیتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کسی کو سمجھائیں، سمجھانا بچے کو بھی ہو سکتا ہے، بڑے کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہی نہج سے ہم سمجھا نہیں سکتے کسی کو. وہ صرف اور صرف اوپری کلمات ہوں گے جن سے ہم سمجھا پائیں گے کہ یہ دیکھیں یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور آپ ایسے کریں. ہر ایک کو اس کے سمجھانے کی انداز وہ الگ الگ ہونے چاہیے. انسان بچے کو پڑھاتا ہے تو اس کے لیے ایک الگ الگ الفاظ چنتا ہے کہ میں اس کی ایسے الفاظ سے اسے سمجھاؤں جس سے اس کی سمجھ میں آئے. اور کسی بڑے کو سمجھاتا ہے تو اس کا الگ انداز ہے، اس کو الگ طریقے سے کہ ایسے ایسے کلمات جو نہ تو بچگانہ ہو اور نہ ہی اتنے علمیانہ ہو کہ جس سے جو ہے انہیں سمجھ ہی نہ آئے. ایک انداز اپنا ہوتا ہے. اسی طرح علماء کے سامنے گفتگو ہے تو وہ بھی الگ ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی بات ایک بڑی سطح پر سمجھ رہے ہیں. تو بڑی سطح پر آپ کو اگر کوئی مسئلہ کوئی بتانا بھی چاہتے ہیں تو بندہ سمجھا پاتا ہے. اسی لیے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ پکارو لوگوں کو اپنے رب کی طرف. کس کے ساتھ؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. اور حکمت کے یہی معنی ہے کہ ہر ایک کو انزل الناس علی منازلہم، لوگوں کو ان کے درجے پر اتار کر ان سے گفتگو کرنا. اگر آپ بچے کو سمجھا رہے ہیں اس میں بڑے لوگوں کو انداز شامل ہے تو بچہ نہیں سمجھ پائے گا. بڑا بندہ ہے آپ اس سے بچوں کے طریقے سے سمجھا رہے ہیں تو وہ آپ کو اگنور کر دے گا. آپ کی بات بالکل جو ہے یعنی عمل کرنے کے بجائے کالر بھی ایک کان سے ڈالے گا دوسرے کان سے نکالے گا. تو لہٰذا ہم سب کو ہر ایک کو اس کی درجے میں اتار کر سمجھایا جائے. آپ بڑے کو مار نہیں سکتے کسی سمجھانے کی غرض سے. اگر آپ بڑے کو مارتے ہیں تو وہ آپ کی بات ماننے کے بجائے آپ سے الٹا لڑے گا. اسی طرح اگر کسی بچے کو، اپنا بچہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک تھپڑ اسے لگ گیا تو وہ میری بات سمجھ لے گا، تو یہ تو آپ سمجھا سکتے ہیں کسی درجے میں تو ہے، لیکن ہے یہ طریقہ نہیں کسی کو اس طرح، لیکن پھر بھی آپ سمجھا سکتے ہیں اسے.
لیکن کسی دوسرے کے بچے کو اگر آپ اس لہجے میں سمجھائیں گے وہ آپ کی بات نہیں سمجھے گا. اس لیے کہ آج اگر بچے احساسات میں کہیں زیادہ ہیں، ہم سب سے زیادہ احساس میں بہت زیادہ ہیں، اور احساس ایک ایسا درجہ ہے، ایک حس ایسی چیز ہے جو انسان کو عمل کرواتی بھی ہے اور عمل چھواتی بھی ہے. اگر ایسے نہج سے ہم ان کے احساسات پر زد پہنچائیں کہ جن احساسات کو وہ ایسے محسوس کرے کہ جتنے اعمال یہ جو قرآن مجید یا دیگر تلاوت وغیرہ یا نمازیں وغیرہ وہ ادا کرتے اور پڑھتے ہیں ان سب سے رک جاتے ہیں، تو در حقیقت آپ ان کے یعنی اس بات کے آپ جو ہے ذمہ دار ہیں، آپ کی وجہ سے اس بندے نے جو ہے ایسے کام سر انجام دیا. تو دیگر جتنی کام ہیں ان کاموں کی طرح ہمیں بھی اس نہج کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ہر بات جو بھی کریں گے ایک تو اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں گے، خواہ جدھر بھی ہم ہوں، گھر میں ہو باہر ہو، ہم اللہ کی رضا کو. بعض اوقات ہو جاتا ہے انسان یعنی غصہ آ جاتا ہے، انسان کو اللہ کے احکامات یاد ہی نہیں رہتے، لیکن تھوڑا بہت اگر انسان کو حوصلہ آ جائے، انسان کو معلوم ہو جائے کہ یار مجھ سے یہ بات غلط ہو گئی ہے، تو فوراً اس سے جو ہے پیچھے ہٹ جائے، فوراً جو ہے اس کے متبادل ایسے کوئی کام سر انجام دے تاکہ وہ کام میرا جو مجھ سے غلط ہو گیا ہے اس کام کو ٹھیک کیا جائے. تو لہٰذا ہر ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت دے، دین کی طرف لوگوں کو بلائے اور ایسے اچھے انداز سے بلائے کہ ایسا اچھا انداز ہو اس کا کہ جس سے دیگر احکامات پر زد بالکل نہ پڑے. ایک ہی حکم کو اگر زندہ کیا جائے اور دیگر سارے دین کو پس پش ڈال دیا جائے، یہ تو بالکل غلط کام ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایک حکم دیگر حکموں پر کوئی زد نہیں آنی چاہیے. دیگر جتنے اللہ رب العزت کے فرائض واجبات سنن مستحبات ان میں کوئی زد نہ ہے. دوسرے نمبر پر ایسے طریقے ایسے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ کہ مد مقابل آپ کی وہ باتوں کو ایسا رد نہ کرے کہ جس سے جو ہے وہ جو اعمال پہلے سر انجام دیتا تھا اس سے بھی جو ہے پیچھے ہٹ جائے، بلکہ سمجھا رہے. بعض بندے ایسے ہیں اگر آپ کو صرف ایک لفظ ہی بولیں گے فوراً بات آپ کی سمجھ جائیں گے اور جو ہے عمل کرنے لگ جائیں گے، اور بعض کو اس طریقے سے نہیں بلکہ خود ان کے سامنے پریکٹیکلی خود آپ سمجھائیں کہ یار یہ دین کا عمل اس طرح ہے اور انداز بالکل نرم ہو. ہاں جہاں پر آپ کو معلوم ہو کہ سارے بڑے لوگ ہیں اور کسی بدعت پر کسی شرک کام پر ایسے اڑے ہوئے ہیں کہ آپ ان کے سامنے جب تک کھل کر بات نہیں بتائیں گے اس وقت تک یہ لوگ نہیں سمجھیں گے. وہاں آپ پر یہی حکم ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، ایسے کھول کے مسئلہ بیان کریں کہ جس طرح شیشہ ٹوٹتا ہے، شیشہ ٹوٹنے کے بعد جس طرح جڑ نہیں سکتا اسی طرح شیشہ نہیں کھلا سکتا، اسی طرح آپ ہر مسئلے کو اس طرح واضح کریں اور پھر مشرکوں سے اور بدعتیوں سے بالکل اعراض کریں. فرمایا انا کفیناک المستہزئین، ہم آپ کی کفایت کریں گے، مذاق جو اڑائیں گے ان کا ہم جو ہے مقابلہ کریں گے. اللہ نے فرمایا اسی طرح ہر نیچ کو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے افعال سر انجام دیں. تو سارے حضرات اس کی کوشش کریں، گھر میں بھی اور باہر بھی، مسجد میں بھی، دیگر جگہوں میں بھی، ہر جگہ یہی نہج اپنائیں کہ ہم نے ایک تو سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ہے. کسی کو سمجھا رہے ہیں ذاتی انا کی وجہ سے نہ ہو، ضد کی وجہ سے نہ ہو، تکبر کی وجہ سے نہ ہو، بڑے پن کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہم دوسروں کو سمجھائیں گے. اور دوسرا یہ کہ نیت جب خالص ہونے کے بعد ایسے انداز میں سمجھائیں گے کہ جس انداز سے وہ سمجھ پائے، جس انداز سے وہ اس نیکی پر آ جائے. اور تیسرا جہاں ہمیں ایسا کوئی موقع ملا جہاں ہمیں دین کی سربلندی کے لیے ایسی کوشش کرنی پڑی کہ جہاں مد مقابل کسی لحاظ سے اپنی بدعتوں سے اور شرک سے باز نہیں آتے، وہاں کھول کر مسئلہ بیان کرنا تاکہ اس میں کوئی کمپرومائز کسی کے ساتھ بھی نہ ہو. تو سارے حضرات اس پر عمل کریں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.